شروع بھی تو انہی سے ہوئی، انہی کا تو ارشاد ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. ان سے نبوت شروع ہوئی، انہیں پہ نبوت ختم ہوئی. جب حقیقت نبوت منحصر ہے ان کی ذات میں، تو یہ حامل علم الہی ہیں، خزینہ دار علم الہی ہیں، خزینہ دار مشیت ہیں. وعاء علم الہی کا نام محمد ہے، ظرف مشیت الہیہ کا نام محمد ہے. محمد مجتہد نہیں ہے. اجتہاد کا آغاز جہل سے ہوتا ہے. یہ وہی سمجھے گا جس کے اندر سمجھ بوجھ ہو. بات ہی سمجھ بوجھ کی ہو رہی ہے، بات ہی فقہ کی ہو رہی ہے. یہ فقہ جو ہمیں ملی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ آپ کی پوری زندگی کے مینجمنٹ کے لیے کافی ہے. ہاں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں. کیسے کافی ہے؟ اب ایک ذرا سا موڑ دے دوں اور آج کی گفتگو کو مختصر کر کے کل کے لیے گفتگو کو متوقف کروں. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں جاتا ہوں یہ مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تقلید کیا چیز ہے. میں عرض کرتا ہوں کیا چیز ہے. ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، میں بتاتا ہوں کیا چیز ہے. آپ کو لوگوں نے بہکایا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا. میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. تقلید کا لفظ ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہے جس سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے. تقلید کا کلمہ ہے ایسا کہ اس سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے، چونکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تقلید اسی روٹ ورڈ سے قلادہ بھی ہے. قلادہ کہتے ہیں گلو بند کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گلے کا پھندا ہے. تقلید کوئی گلے کا پھندا ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے. تقلید گلے کا پھندا نہیں ہے. لفظ سے وحشت نہ کیجیے. اب اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن سمجھ لیجیے اور دیکھیے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے تو نہ اختیار کیجیے. کون کہتا ہے اختیار کیجیے؟ ضرورت ہے تو اختیار کیجیے، ضرورت نہیں ہے تو بالکل اختیار نہ کیجیے. کوئی غیر ضروری شے اختیار کرنے کے لیے اسلام نہیں کہتا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح السند ہے اور یہ روایت مستفیضہ ہے. 3 سے زیادہ اسناد موجود ہیں. یعنی ویسے تو اسناد کی کثرت کا فنی طریقہ جو ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 13,000 سندوں سے یہ روایت پہنچی ہے. 13,000 سندوں سے. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تمام سندیں جو فنی طریقہ ہے سند پرکھنے کا وہ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سند پرکھی جاتی ہے. 13,000 طریقوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، لیکن منتہی ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. منتہی ہوتی ہے 3 سے زیادہ روات ہیں جو جسے کہتے ہیں کہ راوی اول، جس میں معصوم بھی شامل ہیں، خود ائمہ اہل بیت، اور غیر معصوم بھی شامل ہیں، اصحاب بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں. روایت یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، یعنی بہترین اسلام یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، جس چیز سے انسان کو سروکار نہ ہو اسے ترک کر دے. کیا حسین جملہ ہے.
کیا حسین جملہ ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، ذرا اپنی زندگی اور لائف سٹائل پر غور کیجئے کہ ہم لوگ کتنی باتیں دن بھر میں کرتے ہیں، کتنا مصرف کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں. ایسی باتوں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، گفتگو ضائع کرتے ہیں، جان خرچ کر دیتے ہیں. آخر گفتگو کرنے میں بھی جان خرچ ہوتی ہے، جان خرچ ہوتی ہے، جس سے سروکار نہیں ہوتا. کوئی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری باتوں پہ وقت صرف ہوتا ہے. حضور سلیقہ زندگی کا سکھا رہے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے لیے بہترین اسلام یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو، واسطہ نہ ہو، کنسرن نہ ہو، ضرورت نہ ہو، اسے چھوڑ دے. اگر تقلید غیر ضروری ہے چھوڑ دیجئے، اگر ضروری ہے تو آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ایک ضروری کام کیوں چھوڑا جائے. یہ ذمہ داریاں اتنی مسافتیں طے کر کے جو مومنین آئے ہیں، خدا کے واسطے میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیں. اور خاص طور سے اس کام کو ہماری مائیں انجام دیں گی، ہماری بہنیں انجام دیں گی. جانے کے بعد آپ کا میسج آپ کے بچوں کے لیے یہ ہوگا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ معقول ہے تو اس پہ عمل کرو. شوہروں سے بیویاں عمل کرائیں گی، بچوں سے مائیں عمل کرائیں گی، بھائیوں سے بہنیں عمل کرائیں گی. اور یوں بھی یاد رکھیے تہذیبیں پروان چڑھی ہیں خواتین کی قربانیوں سے. تہذیبیں خواتین کی قربانیوں سے پروان چڑھی ہیں. مرد تو لڑ جھگڑ کے جنگ و جدل کر کے تہذیب و تمدن کو بگاڑتے ہیں، مٹاتے ہیں. عورتیں ہیں جو تہذیبوں کو امانت کی طرح رکھتی ہیں. تو یہ مسئلہ سمجھ کے جائیں، اگر ضروری ہے تو عمل کریں. ہر گھر جنت نظیر بن جائے گا. دیکھیے تقلید کہتے کسے؟ ٹیکنیکل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی ماہر کار کی رائے کے مطابق کام کرنا، بس ٹوٹل یہ ہے ڈیفینیشن. یہی ہے حضور، ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنا. مثلا میں ہوں بچپن ہی سے مولوی ہوں، اتفاق سے میں کچھ نہیں آتا گھر کا کام، ایک پیالی دھونے نہیں آتی. اب اگر میں کھڑا ہو جاؤں چائے بنانے کے لیے تو کیا حشر ہوگا؟ اگر مجھے چائے بنانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں خاتون خانہ کی تقلید کروں. یعنی کیا؟ تقلید کے کیا معنی ہوں گے؟ یعنی خاتون خانہ میری گردن میں رسی باندھ کے کھینچیں گی. تقلید کے یہ معنی. میں پوچھوں گا کہ خاتون محترم ذرا بتا دیجئے چائے بنتی کیسے ہے؟ کیتلی میں پہلے پتی ڈال دوں یا پہلے پانی؟ پہلے شکر ڈال دوں یا شکر نہ ڈالوں؟ دودھ ڈال دوں ساتھ میں یا نہ ڈالوں؟ جس ترتیب سے وہ کہیں گی کہ بہترین چائے اس طرح بن سکتی ہے، اس طریقے کو سامنے رکھ کر چائے بنانا، یہ ہے تقلید. غور فرمایا آپ نے؟ مجھے کوئی پلاٹ خریدنا ہے. اب پلاٹ اگر خریدنا ہے، میں تو بزنس مین ہوں نہیں، بچپن سے مولوی. اب یہ اور بات ہے کہ آج کل مولوی بھی دو قسم کے ہو گئے ہیں. کچھ مولوی ایسے بزنس مین ہیں کہ کوئی بزنس مین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے مولوی تو ایسے بزنس مین ہیں کہ قرآن بیچ دیں، دین بیچ دیں، ایمان بیچ دیں، جو بھی چاہیں بیچ دیں، اسلام بیچ دیں، عصمت بیچ دیں، رسالت بیچ دیں، نبوت بیچ دیں، کچھ بھی بیچ دیں. وہ بھی ایک قسم ہے.